بلندی درجات کے لیے اور بالخصوص مومنین شہداء کی بلندی درجات کے لیے بالاخص علامہ ناصر عباس ملتان شہید کی بلندی درجات کے لیے سورۃ فاتحہ بسم اللہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مل کر درود پڑھے محمد وعلی محمد فرمانے امام معصوم ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لانہا طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم امام پاک نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تمہارا باطن و طہارت رہے تو محمد وآل محمد کا درود بلند آواز سے پڑھا کرو اور آپ حضرات چھوڑی آگے تکلیف فرمانے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ممبر پہ قبضہ کرنا جرم ہے قبضہ نہیں ایک بار صلوات کو سبب نجات سمجھ کر بلند آواز سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی الابتہی التہامی سید البہی سراج المزی کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بارض زکیہ ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم صلوات بابا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد واجب الاحترام معزز سامعین کرام عزاداران مظلوم کربلا و پرسداران بطول اسرا دعا ہے خالق ارض و سما بتصدق آل ابا آپ کی صلاح عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آباد رہیں وہ لوگ جو فرش اعضاء کو آباد رکھتے ہیں اور مولا اس عظیم مشن کو ہمیشہ ترویج اور ترقی عطا فرمائے اس پاک عظیم اعضاء خانہ کو آباد رکھیں اس کے مومنین کو محافظین کو منتظمین کو مالک اجر عظیم عطا فرمائے سننے والوں کو ہم سب ممبر پہ ڈیوٹی دینے والوں کو مولا اپنی پاک بارگاہ سے پاک اجر عطا فرمائے آپ میں سے جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ مولا شفا یاب فرمائے اصغر شاہ صاحب کے اللہ ان کے بھائی پاکستان میں وہ پوشا بیمار ہے مولا نے بھی شفا یاب فرمائے جن لوگوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے والی و وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے صلوات علی اکرم محمد حضرات محترم
غیر مشکوک کتاب کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو تلاوت کیا ہے، جس میں خالق کائنات آل محمد کا اللہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعاملوا الصالحات، اور جو اچھے عملوں والے ہیں، عاملوا الصالحات۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، مقرر کروں گا۔ کروں گا کیسا؟ بناؤں گا بھی میں، خلیفے میں بناؤں گا، اور فرمایا بناؤں گا کیسے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو میں بناؤں گا وہ ایسے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بنائے تھے۔ جہاں چونکہ فریڈم کنٹری ہے اور مولوی تو بہت ہی فریڈم ہے، توجہ فرمانے مختلف ٹی وی چینل ہیں، مختلف ذہن کے مولوی ہیں، 10-10 8-8 من کے ملا اپنے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی شیعہ کہتے ہیں خلیفہ معصوم ہوتا ہے، شیعہ کہتے ہیں خلیفہ اللہ بناتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ امت بناتی ہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی فتح ہے کہ آپ کا یہ موقف جو مناظروں میں پیش کیا جاتا تھا کہ شیعان علی کے نزدیک خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے، خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے، خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے، اور جسے اللہ نے نہ بنایا ہو وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی محنت کے بعد آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جس شیعوں کے نزدیک ہے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کہتے ہیں، جبکہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام نہیں ہے، امت کا کام ہے۔ تو میں ذرا سی آپ کو زحمت دے کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ جہاں برسٹل سے شروع کریں اور چھوٹے مولوی سے شروع کر کے بڑے سے بڑے مولوی کے پاس چلے جائیں، پوچھتے جائیں کہ زمین کس نے بنائی، وہ برجستہ کہے گا اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا بھائی منظور حسین؟ اللہ نے۔ عرش کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ فرش کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ سمندر کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ دریا کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جمادات کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ نباتات کس نے بنائے؟ کہیں گے سارے یکجا، چونکہ توحید پرست بہت ہے، بڑا ان کو شوق ہے توحید پرستی کا، ٹائٹل یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ یہ اللہ والوں کا خلوص کہاں تک جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو پوچھتے جائیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، حتیٰ کہ آپ پوچھیں گے دیواریں، یہ کنارے، یہ سیارے، یہ طیارے کس نے بنائے؟ جی کہیں گے اللہ نے۔ اچھا نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ رسول کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ مانتے آئیں گے تو آپ کہیں گے خلیفے کس نے بنائے؟ تو پھر کہیں گے نہیں جی خلیفے بنائے کمیٹی نے، امت نے۔ تو میں کہتا ہوں بدبختو، غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تمہاری توحید پرستی کا پتہ چل گیا کہ یہ تمہارا ڈرامہ ہے۔ اگر تم توحید پرست ہوتے تو ہمارے اس دعوے کی داد دیتے کہ جو سب کچھ اللہ بنا رہا ہے، کیا خلیفے بنانے میں کمزور ہو گیا؟ اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں سمندر بناؤں گا، دریا بناؤں گا، بنایا سب کچھ ہے، وعدہ نہیں کیا کہ میں نبی بناؤں گا، کوئی وعدہ نہیں۔ سمجھو چاہتا ہوں، رسول بناؤں گا، وعدہ نہیں، بنائے اسی نے ہے۔ تو جس کو اس نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، کن سے؟ ایمان والوں سے، منافقوں سے نہیں۔
میں نے ٹی وی پہ بھی کہا تھا جب مجھے وہ فاروق بھائی کہنے لگے جی وہ اپنے چینلوں پہ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے امام جو ہے وہ معصوم ہیں اور خلیفہ معصوم ہوتا ہے، جب کہ ہم کہتے نہیں ہوتا. تو میں نے کہا انہیں بعد وقتوں سے پوچھو تم جو کہتے ہو نہیں ہوتا تو میرا چیلنج ہے میرے 14 میں کوئی ایسا کردار دکھلا جو کردار معصوم نہ ہو. میرے پہلے سے لے کر آخری تک، میرے علی سے لے کر مہدی تک، 14 کے 14 کا کردار تیرے سامنے، سیرت تیرے سامنے، تاریخ تیرے سامنے. توجہ فرما دے بولے سب کچھ تیرے سامنے. اپنی کسی کتاب سے 14 میں سے کسی کا کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی، توجہ ہے، کوئی غلطی، کوئی بھول جانا، کہیں بھٹک جانا، کہیں گمراہ ہو جانا، اگر کسی اپنی کتاب سے بھی پیش کرے میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں. تو جب میرے پہلے سے لے کر آخری تک، ماں کی گود سے لے کر ہاتھ تک، نہ کبھی کو بھٹکا ہے، نہ گمراہ ہوا ہے، نہ خطا کی ہے، نہ بھولا ہے، نہ کسی بھی زمانے میں جہل ہوا ہے. اور عصمت کہتے کس کو ہے؟ تو خالق نے فرمایا میرا وعدہ مگر کن سے وعدہ ہے؟ بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے، خاطیوں سے نہیں، صاحب صالحات سے، معصوموں سے ہے کیا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ میں بناؤں گا. توجہ ہے، میں بناؤں گا. بڑا موضوع میری طرف توجہ فرماؤ. خدا کی قسم جہاں تک آیت میں وہ لطف لے جب اللہ نے اگلی شرط کی خلافت کی تو خلافت ساز فیکٹری اور خلافت باز کمپنیوں کے منہ بند کر دی جائے. فرمایا میں جو بناؤں گا کیسے بناؤں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جو میں بناؤں گا وہ ایسے ہوں گے جیسے پہلے بنائے. جو وعدے والے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے میں نے پہلے بنائے. جو میرے بنائے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے یا جو میں نے پہلے بنائے. اللہ کہہ رہے جو میں نے پہلے بنا تو پتا چلا کہ ہوں گے ایسے جیسے پہلے بنائے. تو بنائے بھی اللہ نے. اگر پہلے اللہ نے کسی کے مشورے سے بنائے، توجہ ہے، تو بھی مشورہ کر. اگر پہلے اللہ نے کسی نبی کو کہا کہ تو بنا، تو بھی بنا. اگر پہلے کسی امت نے بنایا تو بھی بنا. جبکہ پہلوں کے لیے بھی جو سب سے پہلا بنایا تو تاج خلافت دینے سے پہلے اس کی ولادت کا ذکر فرمایا. توجہ ہے، خلافت بھی دینے سے پہلے شاہ جی اس کی ولادت کا ذکر فرمایا. سورہ سواد میں میرے خالق کی آواز ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اللہ کہتا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی کا بشر بنانے والا ہوں. تو میرے بھائیوں جب اللہ رسول کو بھی کہہ رہا ہے یاد کرو، ساری امت کو کہہ رہا ہے یاد کرو، تو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے. اگر پہلے کو یاد رکھتے تو دوسروں میں غلطی نہ کرتے. نوجوان اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے اور الحمدللہ آج ہماری یہ بہترین سپاہ ہیں، بہترین فوج ہیں اور ہیں علی علی والے. اور جب جوش سے مولا کے نعرے لگاتے ہیں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہماری محنتیں یاد ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. خالق نے جسے خلیفہ بنانا تھا خلافت سے پہلے اس کی ولادت کا ذکر کیا اور معصوموں کو کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. توجہ ہے. فَإِذَا سَوَيْتُهُ، جب میں اس کو سنواروں ہوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ
ساجدین، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سب کے سب فرشتوں کو کہہ رہا ہے، معصوموں کو کہہ رہا ہے، اس کے آگے سجدے میں گر جانا، سجدے میں گر جانا۔ فساجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے سب معصوم سجدے میں گر گئے۔ توجہ ہے، معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کے حکم کو بھی مانے، وہ آپ بھی اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے اس کے حکم کو نہ مانا۔ سارے کے سارے معصوم سجدے میں گر گئے ابلیس کے سوا۔ خالق اکبر کی آواز ہے، قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ کہتے ہو شیطان مجھے بتا تجھے روکا کس نے؟ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں دونوں ہاتھوں سے، آمدیوں سے لے کر سعودی عرب میں چھپنے والے قرآن تک یہی ترجمہ ہے کہ اللہ نے کہا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ تو پتا چلا یہ جو آدم کو سجدہ ہو رہا یہ کمال نہ اس مٹی کا، یہ کمال نہ اس مٹی کا، نہ ہوا کا، نہ پانی کا، یہ سجدہ ہو رہا ہے ان ہاتھوں کی عظمت کا۔ کہ وہ ہاتھ ہیں کس کے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون سے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے آدم کا پتلا سوارا بھی گیا، بنایا بھی گیا؟ میرا سلام ہو ان ہاتھوں کو جو آدم کی مٹی کو سوارتے ہیں، پتلا بناتے ہیں، اور پھر اللہ سجدہ نہ کرنے والے کو کہتا ہے تو نے اسے نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ گھبرا گئے ہو؟ آپ کے نزدیک تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، نہ جسم ہے نہ اس میں جسمانیات ہے، وہ ہر چیز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ مگر جدھر سے میں آیا ہوں ادھر تو اللہ کا کچھ حصہ جب تک جہنم میں نہ ڈالے تو ہی پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے تو جسم بھی، اس کے جسم بھی، اس کے قدم بھی، ادھر تو سب کچھ مانتے ہیں۔ تو آپ تو جسم و جسمانیات سے اللہ کو پاک سمجھتے، تو پھر میرا آج خالد صاحب سے سوال ہے کہ اللہ کا تو جسم ہے نہیں، نہ اس کی حد ہے نہ قد ہے، نہ مثل ہے نہ مثال۔ توجہ ہے، وہ بے مثل و بے مثال ذات ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، وہ لامحدود ذات ہے۔ تو پھر ان ہاتھوں کو آؤ مل کے تلاش کر، مالک تیرا تو جسم ہی نہیں، جب جسم نہیں تو ہاتھ کہاں ہو گئے؟ تو پھر اللہ کے ٹرسٹ کی بات ہے، اس کے اعتماد کی بات ہے کہ یقیناً کوئی ایسے ہاتھ ہیں جو اسی قرآن سے ثابت کر جاؤں گا کہ وہ ہیں بھی اس وقت وہ بندے موجود ہیں کہ جن کے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے آدم کا پتلا بن رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ اللہ کے اعتماد کی بات ہے کہ کوئی ہاتھ ایسے کہ جن کے ہاتھوں کو کوئی شخصیات ایسی ہے کہ جن کے چہرے کو وہ وجہ اللہ کہتا ہے، جن کے ہاتھوں کو ید اللہ کہتا ہے۔ اور مجھے رب محمد کی قسم میرا مسئلہ حل ہو گیا جب میں نے میرا اپنے مولا علی شاہ نجف پاکیزہ نسب شافی کے لب اللہ کے دین کی سج دھج انبیاء کی لج گناہگاروں کے تاج علی ابن ابی طالب کو کہتے ہوئے سنا کہ میں وہ علی ہوں جس نے آدم کے پتلے کو سوارا۔ تو نے اسے بھی سجدہ کیا؟ دیکھیں میں آپ کے پاس بڑے خلوص سے پڑھتا ہوں، اور میں خود جب یو کے پہنچتا ہوں تو میں خود فون کرتا ہوں برسٹل میں جس سے بھی میرا رابطہ ہو جائے کہ میں پاکستان سے آ گیا ہوں، اور ہر مجلس کو زندگی کی آخری سمجھ کے پڑھتا ہوں جو کہ ہر طرف لہر کربلا ہے۔ مگر رب محمد کی قسم لہر کربلا کے باوجود دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نہ لہجے میں فرق آیا، نہ ہمارے انداز میں فرق آیا، نہ حق اہل بیت کیا بیان کرنے میں فرق آیا، جو کہ جس کا بندہ کھائے اس کا گائے۔ جب تک زندہ ہے کھاتے بھی علی کا ہے،
چھپانے والے کے ساتھیوں کو چھوڑے گے، نہ ان پہ تبرہ کرتے وقت چپ رہنے والوں کو چھوڑو گے۔ اس طرح بیان فرمایا تو نے اسے نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، میں نے کہا تھا کہ میں قرآن سے بندے دکھلا دوں گا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا کہ تو بلند درجے والوں میں سے ہے، عالین میں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے، حاجی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے نہیں سجدہ کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے، تکبر کیا ہے، یا ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے قرآن نے کتنے بتائے؟ سلامت رہے بابا منظور صاحب کتنے ہو گئے؟ بزنہ مولانا حیدری صاحب بسم اللہ بسم اللہ درود بر محمد اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ تشریف ہے چاہتے بیٹھا مولانا صاحب بسم اللہ۔ تو جب مولانا ہی حیدری ہو تو پھر حیدر تو ہو گئی نا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک وہ ہے جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، وہ ہے آدم مٹی کا بنایا ہوا۔ ایک وہ ہے جو حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، جو آدم سے لے کر پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی، وہ کہہ رہا ہے۔ تیسرے وہ ہیں جن کے سامنے کہہ رہا ہے ملائکہ فرشتے کہ سجدہ کرتا۔ ایک وہ ہے جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب چار ہو گئے لوگ۔ اب اللہ کہتا ہے تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین۔ مولانا صاحب سورہ سواد سے پڑھو، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے روکا کس نے ہے کہ تو نے اسے نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ کہہ کہ اب آگے اللہ خود ہی سوال کر رہا اس سے، استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہے۔ اب مولانا صاحب بھی آگے اور میرے اور بھی مولانا ہیں، میرے تو عمران بھی مولانا ہے، منظور بھی مولانا ہے اور منظور نظر مولانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجلس میں داد نہیں دیتے مگر سنتے سب سے زیادہ غور سے ہیں۔ ہم یہ مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ غور سے یہ سنتے ہیں، یہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے۔ تو قبلہ اللہ نے پوچھا ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے۔ تو یہ شیطان ہے، رجیم ہے، ملعون ہے، لعین ہے، سب کچھ ہے، مگر جب اللہ نے کہا کہ تو عالین میں سے ہے، یا تو نے تکبر کیا تو اس کی یہ جرات نہیں ہوئی کہ یہ کہتا کہ میں ان میں سے ہوں یا ان جیسا ہوں۔ کہتا انا خیر منہ، اس سے میں بہتر ہوں، عالین میں سے نہیں جرات کر سکتا۔ اور آپ کو ایک بات کو تو یار واضح ہوگی کیونکہ میرے بالکل خاموش ہو جانے والے عزیزوں کہ کوئی عالین یہ ہیں ایسے رتبے والے کہ جنہیں آدم کو بھی سجدہ کرنا سزاوار نہیں۔ بڑی مہربانی، جنہیں آدم کو بھی سجدہ کرنا سزاوار نہیں ہے۔ علماء بیٹھے سجدے کے معنی کیا ہے؟ سجدے کے معنی جھک جانا۔ قبلہ میں جتنے ترجمے کروں گا تائید فرماتے آنا، اور جہاں سے میں غلط کروں حق حاصل مجمع کو علماء کو کہ کہیں یہ نہیں۔ سجدے کے معنی ہے گردن نہادن، گردن کا جھکانا۔ سجدے کے معنی ہے جھک جانا۔ سجدے کے معنی ہے جسے جھک رہا ہے اس کو اپنے سے افضل مان لینا۔ توجہ ہے؟ سجدے کے معنی ہے جسے جھک رہا ہے، جسے سجدہ کر رہا ہے اس کو اپنا مولا مان لینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سجدے کے معنی ہے بیعت کرنا۔ تو اکبر ساکی پوچھنا چاہتا ہے یہ عالین کون ہے؟ تو علماء سے پوچھو، بلند رتبے والے ترجمہ کر دیتے یہ ہیں کون؟ اگر ایک کو بلند رتبے والا کسی اکیلے کو بلند رتبے والا کہنا ہو تو اسے علی کہتے ہیں۔ جب 14 ہوں تو علی نہ ہوتے۔ اب میں مجھے کہنے کا حق ہے یا نہیں کہ سجدے کے معنی ہے جھکنا، سجدے کے معنی ہے مولا تسلیم کر لینا، سجدے کے معنی ہے بیعت کرنا۔ تو جب میرا مولا علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا تو آدم کے نالائق بچوں کی بیعت کیسے کر سکتا؟ تو نے تکبر کیا یا نہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لطف لینا ہو تو میری طرف توجہ فرما، اس سے بہتر ہوں، اس سے کہوں آپ خود یا دلیل بھی خود کھر رہا
کہتا خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں اس لیے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ امام فخر الدین رازی نے 26 اس کی دلیلیں لکھی تفسیر میں، 26 دلیلیں کسی نے دلیلیں دی کہ مٹی نیچے آتی، اوپر بھی پھینکو تو نیچے، آگ نیچے بھی جلاؤ تو بلندی کی طرف جاتی، اور کہتا ہے سب سے جو اس نے مین دلیل دی، کہا میرا اللہ تو کس کے سامنے مجھے سجدے کا حکم دے رہا ہے جو ابھی ابھی میرے سامنے بنا، ذرا اس کی ایج تو دیکھ، عمر تو دیکھ، بڑی مہربانی، اور میں کب کا بوڑھا، میں کب کا بوڑھا بندہ، میں کب کا بوڑھا سجدے کرنے والا، تیری تسبیح کرنے والا، تیرے فرشتوں میں رہنے والا، ابھی ابھی جو میرے سامنے بنا اس کی عمر دیکھ اور میری دیکھ، تو نے مجھے اس کے سامنے جھکنے کو آواز قدرت فاخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین، نکل جاؤ تجھ پہ قیامت تک لعنت ہو گئی۔ یعنی خالق کو پسند نہ آیا کہ جو خلافت کو عمر بازی میں دیکھے، چھوٹی بڑی سے نہیں ہے، خلافت کا تعلق جو ہے قرآن سے پڑھوں گا، نکل جا۔ تو اب جسے اللہ بناتا ہے، مولانا صاحب بعد میں قبلہ میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھی ہے جس میں خالق فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے ان سے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور وعملوا الصالحات، الف لام داخل صالحات پر، کہ جن کے عملوں میں بدی ہے نہیں، نیکی نہیں جن کے عمل ہے، یعنی میرا معصوموں سے وعدہ اللہ کہتا ہے میں کیا کروں گا، میرا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ بناؤں گا کیسے؟ کما استخلف الذین من قبلہم، ایسا بناؤں گا جیسا پہلے بنائے، جیسے پہلے بنائے، تو پہلوں میں سے میں نے پہلے کا ذکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جو اللہ کے بنائے ہوتے ہیں ان میں سے پہلے ہی کی شرطیں ہیں کہ جنہیں اللہ بنائے گا وہ پہلے جیسا ہوگا۔ تو میرا مالک تو نے تاج خلافت دینے سے پہلے آدم کی ولادت کی ڈیٹیل قرآن میں دے کر اللہ نے بتا دیا کہ جو میرا بنایا ہوا ہوگا اس کی ولادت کا پتہ ہوگا اور اس کی ولادت معلوم ہوگی کہ کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا۔ اس کی ولادت کا پتہ ہوگا۔ اللہ نے ولادت بیان فرما دی، خلافت ابھی نہیں دی، ولادت بیان فرمائی، خلافت ابھی نہیں دی۔ سجدہ، ایک سجدہ ولادت پہ کروایا، جب بنایا مٹی جگہ سجدہ کرو، تو پہلی شرط جنہیں اللہ بناتا ہے اگر اس جیسے بننے اللہ نے بنانے تو کیسے ہوں، کم از کم آدم جیسے ہوں، توجہ ہے ان کی ولادت کا پتہ۔ دوسری کیا شرط، فرشتے اس کے سامنے جھکتے ہو، جاگو میں کچھ کہتا ہوں، دوسری کیا شرط ہے، فرشتے اس کے آگے۔ پہلی شرط ولادت کا پتہ ہو، دوسری شرط ملائکہ، میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا کہ آپ میری طرف آنکھیں کھول کے اتنا غور سے دیکھ رہے ہو کہ میں کوئی شہری کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری کیا شرط ہے، دوسری کیا شرط ہے، اللہ نے زبان دیا 10 کلو کا سر ہلانے کی بجائے، جب سمجھ آئے تو آل محمد کی حمایت میں بولا کرو، اور خدا کی قسم جو ہاتھ آل محمد کی حمایت میں اٹھتا ہے اسے نہ کبھی فالج ہوتا ہے نہ وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو ہاتھ حمایت علی میں نہیں اٹھتا اسے فالج ہو جائے گا، ڈر جائے۔ دوسری کیا شرط ہے، فرشتے جھکتے ہیں، جنہیں اللہ بنائے ان کو فرشتے جھکتے میں کہیں لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ جنہیں بنائے جن کو خلیفہ اللہ بنا ان کی دوسری شرط ہے فرشتے جھکتے ہیں۔ اب تو اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں لال داڑھی والے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نبیوں سے افضل ہے، ہمارے نبیوں سے افضل ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ نبیوں سے افضل ہے یا نہیں ہے۔ آدم کون ہے جس کو فرشتے جھک رہے ہیں؟ تو اللہ کا بنا ہوا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو فرشتے جھکتے ہیں۔ آدم کو ایک بار جھکے، آج تجھے میں دکھلاتا ہوں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، جھولنا جھول رہا ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ، زہرا کے گھر کی چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، بچوں کا جھولا جھول رہا ہوتا ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا۔ رسول پاک فرماتے ہیں ام سلمہ جو اس گھر والوں کو نظر آتا ہے، جو اہل بیت کو نظر آتا ہے، وہ ازواج کو نظر نہیں آتا۔ جس کی چکی چلتی ہے زہرا کو بھی پتا ہے کون چلانے آتا ہے، جن کا جھولا جھلا رہے ہوتے ان بچوں کو بھی پتا ہے جھولا جھلانے کون آتا
بی فرماتی ام سلمہ کیا بتاؤں، ملائکہ آتے چکی چلاتے ہیں، جو ایک بار آتے انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا، جھولا جھلانے بھی فرشتے آتے، آدم کو ایک بار جھکے اس طرح کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے۔ کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کہتے جی کتابیں بڑی پڑی ہماری کہ حسنین کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، زہرا کی چکی فرشتے چلاتے تھے۔ تو میں نے کہا مہربانی فرما کے کسی اپنی کتاب سے دکھلا کہ جنہیں تم کہتا ہے انہوں نے کبھی فرشتے کو دیکھا بھی؟ آپ کی مرضی ہے یار، یعنی پہلے نے دیکھا یا دوسرے نے دیکھا یا سائنس نے دیکھا، توجہ ہے، یا احمد نے دیکھا یا حنبل نے دیکھا یا شافی نے دیکھا یا نعمان نے دیکھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھا؟ کہتا جب دیکھا تو بیچارے رہے نہیں۔ جس نے دیکھا وہ رہا نہیں، جس نے دیکھا وہ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا پتہ چل گیا کہ تیرے وہ ہیں جو فرشتہ دیکھے تو رہ نہیں سکتے، میرے وہ ہیں جن سے فرشتے پوچھ کے آتے ہیں، چکیاں چلاتے ہیں اور جھولا جھلاتے ہیں اور لباس جنت سے لے کے ان کے دروازے پہ آ کے کہتے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بتاؤ کہ یہ میرے 12 امام آدم سے عیسیٰ تک سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ افضل ہیں بابا، نبیوں کو زخم ہو جائے تو ایک ہی فرشتے پر بس کریں تو نوح کو شفا ملتی ہے، اور ان کے پاس چل جائیں تو میرے حسین کے جھولے سے شفا ملتی ہے۔ میرے نبیوں سے بھی افضل، میرے فرشتوں سے بھی افضل، تو کتنی نشانی ہوگی؟ یاد رہے میں نے پوچھنا ٹیشو پیپر بھی گلاب سے دے کرو۔ محمد علیہ محمد کچھ بندے بیچارے دہن پہ تھے میں سردی میں دی ہڈیاں چبا گئی، جب میں انہیں سردی میں بھی پسینے سے ڈوب جانا، تسی انہیں ہیتے گئے چھ بھی انہیں کٹھے ہوئے ہونا کہ جی میں سردی ہڈیاں میں چڑھ لگ گئی ہے یار، جا کے مولا کا ذکر جا کے بیداری سکسن اتنی شرطیں سمجھ میں آئی۔ پہلی شرط جسے اللہ بنائے گا اس کی ولادت کہیں خفیہ مقام پہ نہیں ہوگی، اس کی ولادت کا پتہ ہوگا چاہے مٹی سے بنائے اعلان کرتا۔ میرا بالغ جب بنانا تھا تو اعلان کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ اسے خلافت دیں گے، تو جسے خلافت دینی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ولادت کا اعلان ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، پہلی شرط ولادت کا پتہ، دوسری جیسے فرشتے جھکتے، شادی کی ہوئے، دوسری شرط فرشتے جھکتے ہیں۔ اب آئیں ذرا تھوڑی سی شرطیں اور قرآن سے دیکھیں۔ اب اللہ نے اس کو ایک بار جن رہا ہے، تیسری شرط ادھر بھی موجود ہے اور جو دوسری صورت کیسا پڑھوں گا ادھر بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو حیدری صاحب نہ جھکے، جو نہ جھکے، اللہ اسے کہتا فخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے، لائن میں نکل جا۔ اللہ اسے نکال دیتا ہے، فخرج کہہ کے نکال دیتا ہے، لعنت کر دیتا ہے قیامت تک۔ جو جسے جنہیں اللہ بناتا ہے ان کے منکر کے پیچھے لعنت ایسی لگتی ہے کہ قیامت تک بے شماری ہوتی رہتی ہے۔ توجہ ہوتی رہتی ہے۔ تو جہاں ایک مسئلہ تو آپ کا حل ہو گیا، جو میں نے کہتا ہے کہ لعنت کرتے ہو، دیکھا تو کرو کہ کوئی کہا تو میرا مالک تو نے جب اس پہ لعنت کرنی تھی تو اس کو تا تو سرا سے بلندیوں تک لے کیوں گیا؟ توجہ ہے یا خالق نے تو نے خود فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ وہ کافرین میں سے تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا اور وہاں بیٹھے وَكَانَ مِنَ الْكَانَ سارا کے وزن پر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ
ہے، بائیں بھی اس کے معصوم ہے، آگے بھی اس کے معصوم ہے، پیچھے بھی معصوم ہے. عصمتوں کا ماحول ہے، عصمتوں کے جرمٹ میں ہے ہی کافر، تو عصمتوں کے جرمٹ میں لے کیوں گیا؟ توجہ ہے، اتنی بلندیوں پہ لے کیوں گیا؟ میری تو سمجھ میں آتا ہے کہ خالق کہے گا اس لیے بلندیوں پہ لے گیا کہ اگر پستی پہ لعنت کر دیتا، گرا دیتا، تو وہ دکھ، وہ چوٹ، وہ تکلیف اسے نہ ہوتی جتنا بلندی سے پھینکنے سے ہو رہی ہے. تو پہلے کے منکر کو ایسے پاک ماحول میں بلا کر، ایسی جگہ پہ بٹھا کر، توجہ ہے یا نہیں ہے، فرشتوں کے درمیان میں بٹھا کر عرشوں پہ لعنت کروں گا تاکہ کل آخری جو بناؤں، ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں، جو بعد میں بنے ان کے منکروں پہ لعنت کرتے ہوئے لوگ جغرافیہ نہ دیکھتے رہ جائے کہ جی ادھر ہے یا ادھر ہے. معصوموں کے دائیں بائیں ہو یا معصوم اس کے دائیں بائیں ہوں، جو اللہ کے بنے ہوئے کا منکر ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، اور ایسی بے شمار ہوتی ہے کہ قانون بھی بنتے رہے پھر بھی بے شمار. ایک بندہ اگر پوڑیاں تو ڈگے نہیں ساتھ نہیں لگتی جنہوں چھات تو سٹی ہے، توجہ ہے کیا کھڑے جاتا ہے اندر بندے بڑی مہربانی. تو خالق نے اتنی بلندی سے چڑھا کے جدو سٹے ہیں نا تو ڈگن تو پہلے شیطان بنا سکتے ہیں. توجہ فرمانے تو فرمایا جو میرے بنا ہوئے کا منکر ہو اس کو ہم دور رکھ کے لعنت نہیں کرتے، قریب بلاتے ہیں. توجہ ہے، آپ پاس بچھا کر قریب بلا کر، توجہ ہے، آپ پھر اعلان خلافت کرتے ہیں. تو جب ہمارے بنا ہوئے کا منکر کرتا ہے انکار تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ طوبہ کے سائے میں ہے، حوض کوثر کے کنارے پہ ہے، فرشتوں کے جرمٹ میں. پھر اللہ کہتا ہے میں بھی لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. سیدہ نو انجی بولنا چاہیے. میں کہنا ہے اگر سید دا ذکر علی تے خون گرم نہ ہوئے تو پھر وہ سید نہیں مرضی اللہ ہے. جنہیں بابے دادے دا ذکر ہوئے تو دا خون ہی نہ گرم ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. کنہیں سکتا ہوں شاباش. اور جے بندے تو میں نو پتہ چل جانا نا کہ یہ نہیں سن رہا خود کو میں پوچھ رہا کہ شیطان دس. پھر میرے مالک نے ولادت کا اعلان، پھر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکہ سے کہا کہ یاد کرو اللہ نے جب ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا خلیفہ. ولادت کے وقت مولانا بیٹھے ہیں، پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک. سجدہ بھی کروایا ولادت کے بعد. پہلا سجدہ ولادت کے بعد ہے، دوسرا سجدہ خلافت کے بعد ہے. رکعت ایک ہے، سجدے دو ہے. پتہ چل گیا کہ سجدے دو کے وقت توجہ ہے یا نہیں ہے. مگر میرے سامنے قرآن نے علماء بیٹھے ولادت کا ذکر کیا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ کہا فرشتوں کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا. اس وقت فرشتوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں. تو جب کہا نا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل، اے مالک اسے بنائے گا جو فساد کرے، خون ریزی کرے، ہمیں بنانا انہوں سبیوں میں ہم نے کہا حلو کر دے سلا. تو پچانا لا خلافت چیز ہی ایسی ہے کہ جب اعلان خلافت ہوتا ہے تو فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. توجہ ہے
معصوم ہے فرشتے مگر آپ میدان میں کود پڑے. توجہ ہے یا نہیں؟ میدان میں آگے یا اللہ ہمیں بنا ہونا تھا. گائے کرے گا ہمیں بنا. ہم تیری تصویر کرتے, تیری تقدیس بیان کرتے. آواز قدرت انی عالم ما لا تعلمون. خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خلافت تسبیح بازی کا نام نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ خلافت تسبیح بازی سے نہیں ملتی مگر چونکہ ہے عادل اللہ. اور میں کیا کروں, آپ شیعان حیدر کلام کو تو سلام جتنے کروں کم ہے کہ آپ نے اپنے ملت میں اصول دین میں توحید کے بعد نبوت نہیں کہا, امامت نہیں کہا, خلافت نہیں کہا توحید کے بعد ہے عدل. تو آپ کہتے ہیں اللہ ہے عادل, تو دوسری طرف عدل کا نام و نشان ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ تو جہاں دوسرا عدل ہو, توحید کے بعد عدل ہو, تو عدل کے تقاضے یہ اللہ کا عدل بول رہا. عادل اللہ نے کہا کہ ان معصوموں نے اگر خیشکاری دی تو طاقت سے نہیں روکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. گفتگو میری آخری مراحل میں میں پوری توجہ چاہتا ہوں. خالق نے طاقت سے روکنے کی بجائے, جھنکیاں دینے کی بجائے فرمایا اچھا اگر تم کینڈیڈیٹ بن گئے ہو, تمہیں خواہش بن گئی تو میدان میں آؤ. انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. آؤ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. انبئونی باسماء ہؤلاء, آؤ ان کے نام بتاؤ. جو کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا یہ نام بتاؤ, غلط کہتے ہیں. علماء بیٹھے ان کے نام. انبئونی باسماء ہؤلاء, تو کوئی ہؤلاء ہیں جو اتنے ان ہیں. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ہؤلاء ہیں جو اتنے ان ہیں. عرش پہ بھی ان ہے, شریعت میں بھی ان ہے, نبوت میں بھی ان ہے, رسالت میں بھی ان ہے, امامت میں بھی ان ہے, خلافت میں بھی ان ہے. اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. میں کیا کروں میرے ساتھ کا بھائیوں کی تفسیروں میں جی وہ نام کیا تھے؟ سبزیوں کے نام تھے, کسی نے کہا برتنوں کے نام تھے. میں نے کہا اس لیے تم نے سبزیوں کے لکھے چونکہ سبزیوں والوں کو جو خلافت یہ کوئی ہؤلاء اتنے پاک ہیں, اتنے معتبر ہیں, اتنے عظیم ہیں کہ ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ جو ان کا نام بتائے اسے خلافت مل جائے گی. ان کا نام بتانے والے کو دو چیزیں ملتی ہیں, جو صرف ان کا نام لے لے اس کو خلافت بھی ملتی ہے, صداقت بھی ملتی ہے. صرف نام بتائے اللہ خلافت بھی دیتا ہے, صداقت بھی دیتا ہے. تو پتہ چلا صدیق وہ ہوتا ہے جو ان کا نام لینے والا ہو, صدیق وہ نہیں ہوتا جو ان سے ٹکرانے والا. نہیں بتا سکے. پتہ چلا خلافت کی چوتھی شرط ہے کہ ہؤلاء کے نام جانتا ہو. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے یا علم. جب فرشتے عاجز آ گئے, میں نے بہت بڑا پیغام دیں. اللہ نے آدم کو کہا آدم تو بتا, آدم تو بتا. اللہ آدم الاسماء, آدم کو نام کا علم دیا, علم پہ بات. تو حضرت آدم نے بتا دیے. پھر میرا مالک حاضر محمد وانت المحمود, ہائے ہائے ہائے, جب ان پنجتن پاک کے آدم نے نام بتائے, اللہ نے خلافت کا تاج آدم کے سر پہ لا کے فرشتوں کو کہا اب اس پر سجدہ کر دو.
جب بھی تلوار اٹھاتے ہیں اس کی وحدت کے لیے اٹھاتے ہیں، خلافت کے لیے نہیں اٹھاتے۔ کون آگے؟ عاجز آگے فرشتے، بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں اور جذبات میں نہیں کرتا، تاکہ یہ بہت بڑا پیغام ہے اور جب نوجوان بیٹھے آپ کے کام حضور سے بہت بڑا میسج۔ مقابلہ کن کا ہوا مولانا صاحب؟ آدم کا اور فرشتوں کا، قبلہ بیٹھے آدم کا اور فرشتوں کا۔ پریشان ہو گئے، وہ مقابلہ ہوا ہے اور میں نے نہیں کروایا، ہاں اللہ نے کروایا۔ فرشتوں کو کہا کہ خلافت کے شوقین ہو تو آؤ میدان میں، ان کا نام بتاؤ۔ نہیں نہ بتا سکتا۔ کس نے بتایا؟ آدم نے۔ مسئلہ 2-3 حل ہو جائیں گے ایک ہی بات میں، بات ایک ہو کہ مسئلے 3 حل ہو جائیں۔ فرشتوں کو کہا بتاؤ، وہ نہیں بتا سکتا۔ آدم کو کہا تم بتا، آدم نے بتا دیا۔ توجہ ہے؟ تو پھر اس 14ویں صدی کے بے عقل مولوی سے کہ اے مولوی تجھے شرم نہیں آتی کہ وہ آدم جو محمد مصطفیٰ کا امتی نبی ہے، جو محمد مصطفیٰ کا ادنا نبی ہے، جو ادنا غلام ہے، اس کے سامنے تو فرشتے عاجز آ جائیں اور 1,24,000 نبیوں کے سردار کو فرشتے پڑھانے آ جائیں؟ نہیں یار، نہیں آپ نے ضائع کر دی یہ بات ہے، بڑی مہربانی ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کے غلام نبی کے آگے تو عاجز آ جائیں، یا وہ فرشتے بتا کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو استثنا دیا ہو کہ تم نے اس مقابلے میں نہیں جانا، تم نے محمد مصطفیٰ آخری کو نبیوں کے سردار کو پڑھانے جانا ہے، بتا یا تو قرآن میں بتا کہ کچھ فرشتے اللہ نے روک کے رکھے ہوں۔ جب سب کو کہا کہ جس کا جی چاہے آئے، توجہ ہے، تو جن فرشتوں کو مصطفیٰ کا نوکر آدم شکست دے چکا ہے، وہ علی کے مولا کو پڑھانے کیسے آئے؟ سمجھ آ گئی کہ ہاؤلائے کی عظمت اتنی ہے کہ ان کے ناموں آپ سمجھ آ گئی کہ میں آپ کو علی علی کہنے پہ مجبور کیوں کرتا ہوں؟ یہ نام پاک اتنے ہیں کہ اگر دیوانہ لے تو عقل مند ہو جاتا ہے۔ اور مجھ پہ وہ چینل پہ بیٹھا تھا تو فون آیا تھا کہ جی وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ، تو وہ بی بی تھی تو کہتے ہمارے مولوی کہتے نہ جانا کیونکہ ان کی مجلسوں میں اگر بندہ جائے تو ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم وہ بیچارے صحیح کہتے، چونکہ خون حسین کا رنگ گہرے اتنا کہ ہر باز امیر پہ چڑھ جاتا۔ جب کوئی آگے سنتا ہے، جب آگے کو سنتا اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں شیعہ علی کو نبی سے بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بات شیعوں نے علی کو بنایا نہیں، تو نے محمد کو گھٹایا۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نبوت سنتے ہیں اپنے ممبروں سے، امامت سن بیٹھے ہمارے ممبر سے، اپنے ممبر سے نبوت سنی تو فرشتوں نے آ کے کہا پڑھ رہے ہو، اس نے کہا میں پڑھنے نہیں جانتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ فرمانے نبوت ایسی سنی نبوت اس قسم کی سنی بنانے لی، اس قسم کی سنی مولانا صاحب نے کہا جی فرشتے نے آ کے کہا ہے محمد پڑھ، اقرا پڑھ، تو انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جاؤں۔ پھر بائی پاس کیا، پھر دل دھویا۔ اب جن بیچاروں نے ایسی نبوت سنی ہوگی تو جب وہ شیعہ کی مجلس میں آ کے عظمت امامت سنیں گے کہ شیعوں کے امام وہ ہیں کہ جن کے نام فرشتے لیں تو صداقت بھی ملتی ہے، خلافت بھی ملتی ہے، تو وہ کہیں گے شیعوں نے بنایا نہیں، علی بننے ہی نہیں دیتا، کسی کی جرت ہی نہیں، علی محافظ محمد ہے، علی محافظ رسالت ہے، علی محافظ نبوت ہے۔ میرے مولا نے اس لیے سینہ تان کے کہہ دیا تھا لوگوں سنو میرے علی کے جتنے بھی فضائل ہیں اور تمام فضائل میں سے، تمام کمالات میں سے جس پہ میں علی دادا ہوں وہ یہ ہے کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام
فرشتے جھکتے ہیں، فرش پہ ہوں تو فرشتے نیچے اتر کے آتے جھکتے ہیں۔ اور میں نے یہ حوالہ جب سے قرآن میں پڑھا تو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کسی اور جگہ پہ بھی نظر آئے، تو میں نے دیکھا بطول کے گھر میں رسول چادر کے کونے پکڑ کے کہہ رہے اللہم ہاؤلا یا رب، تو فرشتوں نے جب سنا ہاؤلا ہے تو بھاگ کے آئے کہ وہاں ہم نام نہیں بتا سکے، آج موقع ہے پوچھتے ہیں۔ اب جو ہے مہربانی آگے کہتے یا ربا وہ من تادر کسا ہے، ربا یہ کسا کے نیچے ہے کہاں؟ آواز قدرت آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو ہاؤلا کا پتہ چل گیا۔ تو جب کمال ہے تو عرش والے بھی نازا ہے، اور جب ان ہاؤلا کو لٹ پڑی، جب ان کی مصیبت دیکھتے ہیں، جس طرح ان کی فضیلت پہ انبیاء کو ناز ہے، خدا کی قسم ان کی غربت پہ غریب بھی روئے، ان کی غربت پہ غلام بھی روئے، ان کی غربت پہ کنیزیں بھی روئے۔ شام کے ایسے زندان میں قیدی ہیں کہ جس کی چھاتی کوئی نہیں، بے چھت زندان میں علی کی بہو بیٹیاں محمد کی نواز، زمانے کا امام سید الساجدین، دستار شبیر کا وارث، گلے میں توق، ہاتھوں میں کلیاں، پیروں میں بیریاں، کمر پہ لنگر، زندان کے دروازے پہ کھڑا ہے، ملال آ کے پوچھتا ہے مولا کیسی گزری؟ امام فرماتے ہیں ملال اس سے کیا پوچھتا ہے جس کے سامنے اس کی باپ کے لاش پہ گھوڑے دوڑ، ملال اس کی غربت نہ پوچھ جس کے سامنے اس کی ماں اور بہنوں کی چادریں چھڑ، ملال میرے کیا حالات پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے، اس کی کیا غربت پوچھے گا جس کے سامنے بہنوں کے ساتھ زخمی ہو رہے۔ امام کے خطبے، علی کی بیٹیوں کے خطبے، چونکہ چہلم کے سلسلے کی مجلس ہے، شام میں انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ لوگ عیسائی غیر مسلم رک رک کر مسلمانوں کی مساجد کے جب اذان آتی تو جب مذہب کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، غیر مسلم بھی کہتے ہو کتنے بے غیرت ہو، جس محمد کا اذان میں نام لیتے ہو اس کی اولاد تمہارے زندانوں میں رو رہی ہے، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹیاں، اس کی نواسیاں، اس کی اولاد تمہارے زندانوں میں رو رہی ہے۔ حالات شام کے اتنے بدلے کی قبلہ سے شام کے بارے بات ہو رہی ہے، ان کو بڑا شرف حاصل بی بی کی نگری میں رہنے کا، بی بی کا خطبوں نے شام میں انقلاب برپا کر دیا، سجاد کی غربت نے 40 سالہ خون رونے والے امام کے خطبہ، یزید کو لوگوں نے کہا یزید اگر تم ان قیدیوں کو چھوڑتا نہیں نا تو ان کا زندانوں میں رونا تیرے تخت کو برباد کر دے، اب تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جب آذان آتی ہے غیر مسلم ہم پہ لعنت کرتے ہیں۔ کیا کروں؟ مشیروں نے کہا ان کو چھوڑ دے، چونکہ چہرم منال زینب نے آنا ہے کربلا، میرے مالک کے اہتمام اس ملعون نے سپاہی کو کہا جاؤ سجاد کو بلا کے لاؤ، رونے سے نہ تھکا کر، نہ شرمایا کر، جتنا رو سکے رویا کر، چونکہ سجاد 40 سال خون رو کے پھر بھی کہتا تھا بابا وہ میرا قتیل العبرت بابا، جتنا رونا تھا سجاد رو نہیں سکتا۔ میری بیٹیوں پردہ دار ماں بہنوں پردوں میں بیٹھتی ہو روتی ہو زینب کی چادر کو، مگر میری آقا ذاتی جب بھی قبر میں بھی جاتی ہوئی کہہ رہی تھی او میرا قتیل العبرت حسین، جتنا ماتم کرنا تھا زینب کر نہیں سکی۔ یہ ملعون کہتا ہے جاؤ کہتے رہا کرتے سجاد کو دربار میں بلاؤ، رات کے وقت بلاتے، سپاہی زندان کے دروازے پہ آیا، آ کر کہتا ہے سید سجاد علی زین العابدین، جب پہلی بار کسی نے میرے امام کا صحیح نام لیا میرا امام رو بھی اٹھا کہ شہد رات کی تاریکی میں دوست دیکھا تو سپاہی یزید کا، امام فرماتے ہو تو مجھے قیدی کر کے بلاتا تھا، آج میرا سیدھا
پیچھے چلا، کہتے مولا آپ آگے چلے، امام فرماتے پہلے تو میری کلیوں سے پکڑ کے چل دو، آج نہ زنجیر پکڑ رہا ہے نہ تیرے ہاتھ میں تازیانہ ہے۔ یہ سپاہی لوگ کہتے ہیں مولا لو تو بدل گئی، موسم بدل گئے، زینب کے خطبوں نے انقلاب برپا کر۔ اجرکم منا مولا جب دربار میں پہنچے، یہ ملعون بیٹھے دربار میں، سپاہی کو کہتے سجاد کو کرسی دے۔ ذاکرین وائسین تشریف فرما ہو، جب کرسی کا نام آیا تیرے اور میرے چوتھے امام کی آنکھوں کا خون بڑھ گیا۔ مولا تڑپ تڑپ کے رونے لگے، کہتے ملعون حیا کر، میں اس دربار میں کرسی پہ بیٹھوں جس دربار میں میرے بابا کا سر مٹی پہ پڑا رہا، اور جس دربار میں میری پھوپھیاں بہنیں 9 گھنٹے پابندے رسن ہو کے کھڑی رہی، اس دربار میں تو کہتا ہے کرسی پہ بیٹھ۔ مر سکتا ہوں نہیں بیٹھتا، کہتا سجاد پھر میں نے تجھے بلایا اس لیے کہ تمہاری قید لے آئے، اپنے قافلے کو لے کے جہاں جانا ہے چلا جاؤ۔ سنو گے جملہ کہ زینب کون ہے؟ میرے بیمار امام رو کے کہتے ملعون یہ فیصلہ میں نے نہیں کرتا، یہ میری پھوپھی بتائے گی۔ جس طرح بی بی نے بھرے دربار میں سید الموام مولا ہی کہہ کے سجاد کی امامت کا اعلان کیا تھا، امام آج معاوضہ امامت کے احسان کا بتا رہا ہے کہ میری پھوپھی نے فیصلہ کر۔ مولا دربار سے واپس، محافظ امامت زندان کے دروازے پہ کھڑی کہتی ہے بی بی دعا کرنا میرا بیمار جلدی جا۔ جب مولا واپس آئے، آنکھوں کا خون بڑا ہوا ہے، سجاد کی حالت اور ہے، رو کے کہتی ہے، سر چوم کے کہتی ہو میرا بیمار بیٹا۔ رات کے وقت ظالم نے پھر تازیانے مارے۔ امام کہتے پھوپھی اماں تازیانے مارتا، مگر جو اس نے کہا وہ نہ کہتا بیٹا کیا کہا، کہتا اسی دربار میں کہتا ہے کرسی پہ بیٹھ، اور جس دربار میں پھوپھی تو رسیاں پہن کے 9 گھنٹے کھڑی رہے۔ یہ میں نے کہا سجاد کیا کہتا ہے؟ پھوپھی کہتا ہے تمہاری قید لے آئے۔ کیا حکم ہے پھوپھی؟ بی بی فرماتی سجاد میں نے زندان نہیں چھوڑنا، میں نے قیدر بن کے شام نہیں چھوڑنا، میں نے شام کو فتح کرنا ہے، میرا بابا سے وعدہ تھا۔ اور شرطیں فاتح کی مانی جاتی ہیں، اس ملعون سے کہے میرے 4 شرطیں اگر مانتا ہے تو زندانوں سے چلی جاتی، اگر نہیں مانتا تو سجاد میری قبر سکینہ کے ساتھ بنا دے۔ اب سنو گے چلتے پھر میں کیا شرط؟ بی بی نے کہا میری پہلی شرط ہے میرے لٹے ہوئے تبرکات واپس، میرے مقتولوں کے سر واپس کرے، میں نے شام سے کربلا جو میں نے چیلم کربلا میں کر دے۔ میری دوسری شرط ہے بشیر ابن جزرم میرا مہاری ہو۔ میری چوتھی شرط ہے تو خالی مکان دے، میں شام میں ماتم کر کے جاؤ۔ الحمدللہ شام میں جتنا ماتم ہوتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، یہ بی بی کی حسرت تھی۔ امام نے شرطیں پیش کی، یہ گھبرایا ہوا یزید کہتا سجاد ٹھیک ہے بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، سارا مضمون نہیں پڑھ سکتا۔ کہا پھوپھی سے پوچھ سب سے پہلے کس مقتول کا سر آئے؟ اب ماتم کے لیے ہاتھ پیارا نہ کرنا، ماتمی ازادار ہو اور سنگتیں والے ماتمی ہو، یہ سنگت بنا کے ماتم کرنا، اور یہ زینب کی حسرت ہے، ہلکا بات کے ماتم کرنا علی کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ جب کہا کہ پہلے کس کا سر آئے، یزید ملعون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ کس کا سر مانگتی ہے، اور مجھے رب اکبر کی قسم زینب کو علی اکبر بڑا پیارا تھا، بڑا پیارا تھا حسین، مگر بی بی نے نہ کہا علی اکبر کا سر پہلے آئے، نہ کہا میرے حسین
زہرا کا لال حسین بہن کی لاج رکھنا، امام کا سر بلند ہوا، عالیہ بی بی کی جھولی میں آیا، ازادہ رو سر آگے بس آخری جملہ، اب چادریں ہم بی بی فضا کو حکم ہوا، ما فضا چادریں تقسیم کرو، پہلے اپنی چادر کر، اپنے سفید بالوں پہ پردہ کر، رو کے کہتی بی بیوں مجھے قیامت تک نہ ملتی اور تمہاری چادریں بچ جاتی۔ بی بی نے چادریں دینی شروع کی، ماتمیوں شیعوں، آخر پہ سید ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ بس میرا مصائب کا آخری جملہ کہہ کے منبر چھوڑو، جس کا دامن جلا ہوا ہے، بی بی فضا وہ چادر لے کے سید سجاد کے پاس آگے کہتی ہے مولا یہ سکینہ کی چادر ہے۔ امام نے جلی ہوئی چادر لی، قبر سکینہ پہ جا کے کہتے سکینہ روز پوچھتی تھی کہ ہم وطن پہ کب جائیں گے، آؤ سکینہ چادریں بھی مل گئی ہے، ہم وطنوں کو بھی چلے، مگر سکینہ تیری قسمت کے تیری قبر بھی اکیلی ہے اور تیرے ساتھ نہ کسی بھائی کی قبر ہے نہ چچا کی قبر ہے، ہم بھی آخری بار جا رہے ہیں، آج کے بعد ہم میں سے کسی نے